دیکھیے یہ پھر وقت بتائے گا ان چیزوں کا فیصلہ، تو پھر وقت کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کے کیے ہوئے مشکل فیصلے پھر ایک دن نتیجہ تو لے کے آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کیے ہوئے مشکل فیصلے وہ نتیجہ نہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نا تھوڑا پہلے سے شروع کرنا پڑے گا، یعنی ارلی ایج۔ دیکھیے اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو نا ینگ ایج سے کام کرنے کی عادت ڈالیں، ینگ ایج سے ان کو بتائیں کہ کام کی اہمیت کیا ہے۔ جتنا لیٹ ہوتے جائیں گے نا اتنی مشکلات بڑھتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ساری زندگی پھر اس طرح اگر آپ روزی روٹی کے چکر میں، کپڑے جوتوں کے چکر، گاڑی کے چکر میں رہے تو پھر آپ جو ہے نا، آپ کا سفر شاید وہیں اختتام ہوتا ہے، آپ کچھ بڑا شاید نہیں سوچ پائیں گے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ، اس میں فیصلہ سازی بڑی اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کسی نے گائیڈ کیا یا نہیں کیا، رہنمائی بڑی ضروری ہے۔ لوگ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لائق ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، کریٹو ہوتے ہیں، لیکن سمت نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی، گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے کہ انہیں ایکچولی جانا کہاں چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی منزل کیا ہونی چاہیے، ان کو اپنے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں انٹیلیجنٹ نہیں، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے اس چیز کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی سیلف ایکچولائزیشن، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں لائف میں ایکچولی کرنا کیا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں جتنے بھی مقابلے کے امتحانات ہیں، سول سروسز کے جو امتحانات ہیں، یا جو بڑے بڑے ہائی فائی جو ایگزامز جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، تو وہ ایجوکیشن کچھ اور ہے اور جا کچھ کسی اور طرف رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یار کیا بات ہے، آپ نے تو اتنی بڑی انجینئرنگ کی اور آپ نے MBBS کیا، کہتے جی سمجھ نہیں آئی، یہ ہماری فیلڈ نہیں تھی، یہ ہمارا انٹرسٹ نہیں تھا، ہماری دلچسپی نہیں تھی، یہ تو ریٹ ریس میں آ گئے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہوا اس طرف چل رہی تو ہم بھی اس طرف چل پڑے، ٹھیک ہے۔ بعد مخالف چلنا پھر مشکل ہوتا ہے نا، اس لیے وہ لوگ جرت نہیں کرتے، وہ لوگ کرج نہیں کرتے، حوصلہ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ڈپینڈنسی آپ کو کبھی بھی اچھے فیصلے نہیں کرنے دے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر انحصار کر رہے ہیں روزی روٹی کے لیے، معیشت کے لیے، تو پھر مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے، آپ اس لیے دیکھیں نا، آپ پڑھیں نا میسلوز ہائرارکی آف نیڈ، کتنا زبردست ایکسپلین کیا ہے میسلوز ابراہم نے، کتنا زبردست ایکسپلین کیا۔ وہ ایک پیرامڈ سا بنایا اس نے نا، بڑا سمپل ہے، گوگل پہ پڑھا ہوا آپ دیکھ لیں۔ اس کے سب سے باٹم میں کیا ہے، جس کا سپین سب سے بڑا ہے، سائیکولوجیکل نیڈز ہے، یعنی روٹی پانی ہوا، ٹھیک ہے، ان پانی، ٹکر دیا گلا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کو یہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کسی حد تک پورا کر لیتا ہے پھر اس کی اوپر کی نیڈ شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سیلف لو ہے، ٹھیک ہے، سیلف اسٹیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کی اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں۔ اور سب سے ٹاپ پہ کیا ہے، جو تکون بنتی ہے، جو سب سے ٹاپ کارنر بنتا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن، وہ ہے سیلف اویئرنیس، وہ ہے ہو ایم آئی، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس دنیا میں کس لیے آئے، ٹھیک ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہوا، جو اتنی تگ و دو آپ کر رہے ہیں، آپ کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، قدرت نے آپ کی کوئی منزل ڈیفائن کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہچاننا، اس تک پہنچنا، یعنی اپنے سچے ٹیلنٹ کو، اپنی سچی ایکسپرٹیز کو ڈھونڈنا، اپنے پیشن کو ڈھونڈنا، یعنی وہ کام ڈھونڈنا جس کو آپ کو کر کے مزہ آئے، جس کو جب اس کو کرتے جائیں تو نہ تو آپ کو وقت کا پتہ ہو، نہ زمانے کا پتہ ہو، ٹائم کتنا گزر گیا ہے، کیا ٹائم چل رہا ہے، کوئی قدر نہ ہو اس کی، بس آپ کام کر رہے ہیں، پھر آپ تھکتے نہیں ہیں، پیار ہی اتنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سیلف ایکچولائزیشن، یہ ہے سیلف اویئرنیس، یہ ہے ہو ایم آئی۔ پھر اس کے بعد آگے کا سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ جاتے ہیں ایبسولوٹ فریڈم کی طرف، پھر آپ جاتے ہیں الٹیمیٹ فریڈم، ٹھیک ہے، یعنی پیسوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پھر آپ کو معرفت خدا بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔
जब तक आप रोजी रोटी अन्न पानी टुकर के चक्करों में जब तक पड़े रहेंगे ना, आसाइशों में, जब तक आप ज़्यादा राह मुकम्मल नहीं कर लेते, ये स्टेजेस मुकम्मल नहीं कर लेते, आपका सेल्फ एस्टीम की तरफ, आपका सेल्फ लव की तरफ, ये जो स्टेप्स हैं मैस्लोज हायरार्की में, जो स्टेप्स हैं, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। आप रास्ते में कहीं रुके हुए हैं, रास्ते में कहीं अटके हुए हैं। ठीक है, कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी कर लें, यानी रोटी पानी हवा, बेसिक चीज है ना, ये जितना जल्दी हो सकता है पूरी कर लें। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहते हैं बच्चों को ना 15-18 साल से कमाना सिखाएं, ताकि जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, ठीक है, टू ब्रिंग वाटर एंड फूड ऑन द टेबल, ये जल्दी से जल्दी ये जरूरतें आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, फिर आपका दूसरा आ जाएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि ये जब चीजें पूरी होती है फिर इंसान ना थोड़ा थोड़ा जब बुझा होता है, तो वो कहता है मुझे लाइफ जो है ना वो सेफ और सिक्योर हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी वो सेल्फ अकम्पलिशमेंट है, एंड फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन ये लेवल्स हैं। ठीक है, आपको बॉटम से शुरू करना होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये लेवल अचीव करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग, इस दुनिया के ज्यादातर लोग ना कहीं दरमियान में फंसे रह जाते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी इंटीमेसी में के फंसे रह जाते हैं। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ ही नहीं पाते, वो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पहुंच ही नहीं पाते। खुद शनासी, ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, यही चीजें आपको फिर रूहानियत की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, देखें ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सिस्टम का हिस्सा जब तक आप बने रहेंगे, कामयाब सिस्टम का हिस्सा जब तक आप बनना पसंद करेंगे, तो आपका फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम, देखिए दो तरह के लोग हैं ना, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। एक तो मेरी वो आप लेक्चर देखें अल्टीमेट फ्रीडम वाली, ठीक, एक तो वो देखें। दूसरा मैंने एक वीडियो बनाई थी आप कामयाब सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या खुद एक कामयाब सिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो वीडियो लाजमी देखें, आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, कि एक्चुअली इंसान के साथ होता क्या है, और धोखे में मारा जाता है। ठीक है, वो धोखे में ना वो डॉज होता रहता है, उसको सही सिमत नहीं मिलती। लोगों में बड़ी क्वालिटीज होती है, बड़ी खूबियां होती है, बड़ी काबिलियत होती है, बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि टैलेंट असल में है कौन सा। भेड़ चाल, जो ट्रेंड्स हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। जो भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है ना, वो जाता है फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, वो सेल्फ अवेयरनेस की जाए। आउटलायर, मेलकम ग्लैडवेल की किताब पढ़े ना, द आउटलायर्स। ठीक है, आउटलायर बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है उसने, बहुत जबरदस्त चीजों को एक्सप्लेन किया। फिर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, इसको आज जाके लाजमी पढ़िए, लाजमी इसको आपने आज देखना है, तो क्या कह रहा है, इंसान की क्या स्टेजेस हैं, फिर किस तरह वो कवर करता है, और कहाँ दुनिया के ज्यादातर लोग वहाँ स्टक हैं। ठीक है, यानी आज भी मैंने देखा बड़े बड़े लोग हैं, वो आज भी रोटी पानी के चक्करों में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये है, ये बड़ी जरूरी बातें हैं और इन पे ना गौर करना चाहिए।